لیے 5ویں دفعہ آپ نے 3 ایم پیوں میں کیوں ملوث کیا؟ آج عدالت میں ڈی سی راولپنڈی نے بتایا کہ جی وہ حکم نامہ میں نے واپس لے لیا. ایک ایسے حکم نامہ جن کو یہ کورٹ میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں. شہریار افریدی کے بھائی کو کل رات 12:50 پہ رات کے 12:50 پہ انہوں نے ڈی سی جیلم نے 3 ایم پیوں ختم کیا اور ان کو نامعلوم افراد کے حوالے کر دیا. شہریار افریدی کا 3 ایم پیوں کل انہوں نے ختم کیا. آج پتہ چلا ڈی سی اسلام آباد جس کا پہلے 3 ایم پیوں کا لدم ہو چکا ہے اس نے یہ 7ویں دفعہ 3 ایم پیوں شہریار افریدی پہ لگا دی. تمام جج صاحبان دیکھیں، کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ یہ ملک ہے، یہ آپ کا آئین ہے، یہ بنیادی حقوق ہے. کیا اس طرح ہوتا ہے مہذب معاشروں میں اپنے شہریوں کے ساتھ؟ اور یہ لامتناہی سلسلہ کب رکے گا؟ عدالتیں ہمیں چھوڑ رہی ہیں، عدالتوں سے استدعا ہے نا کہ چھوڑتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی کام کریں کہ آئندہ کوئی ان کو گرفتار نہ کریں. جس طرح آج میں داد دیتا ہوں آنریبل جسٹس انوار الحق بنو صاحب کی، انہوں نے آج حکم نامہ کیا کہ پنجاب بھر میں کہیں پر شہریار افریدی کو اگر گرفتار کریں گے 3 ایم پیوں میں تو پہلے ہائی کورٹ سے اجازت لیں گے. میں یہاں پہ ستائش کروں گا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب کی اس فیصلے کے، جب میرے ساتھ رنگیز خان ایم پی اے گیا ہوا تھا، اسد قیصر صاحب، اور انہوں نے کورٹ کے پریمیسز سے اغوا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ملازمت سے استعفیٰ دے دوں گا اگر رنگیز کو پیش نہیں کیا آدھے گھنٹے کے اندر، اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ جب تک آپ کے مقدمہ فیصلے نہیں ہوں گے کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا. میں نے شہریار افریدی کا قصہ سنایا، گر گر یہ کہانی ہے. پی ٹی آئی کے تمام قیادت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ایک طرف ہمارے خلاف یہ جیلی ایف آئی آر کی، دوسری طرف انہوں نے نعیم حیدر پنجوتا کو ایف آئی اے نے 8-8.5 گھنٹے اب سے بھیجا میں رکھا. آج خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں خواجہ حارث صاحب کو وکالت کرتے ہوئے تقریباً. آج وہ جا رہے ہیں کہ جناب ایک ایسی انکوائری میں کہ جس میں الزام یہ تھا کہ معزز جج صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ٹائم لائن پہ 2014 سے عمران خان کے خلاف پوسٹ لگائی ہوئی ہیں، ویڈیوز ہیں، میمکری ہے. اب اس کا علاج تو یہی تھا کہ اس کی تحقیق ہوتی. اگر یہ جھوٹ تھے، پی ٹی آئی نے اس کو ملائن کیا، غلط اپنی طرف سے پوسٹیں بنا دی، تو اس کی تفتیش کرتے، فیس بک سے پوچھتے. 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جناب یہ اس نے لگائی تھی یا نہیں، کیونکہ اس نے ڈیلیٹ کر کے اپنا پروفائل لاک کر دیا ہے. 100% اس کے ٹائم لائن پہ اس کے پوسٹیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں اس انکوائری کا آرڈر کیا ہے، اور اس حکم نامے کی آڑ لے کے ایف آئی اے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کو ہراساں کر رہی ہے. آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو میں نے بتایا کہ آپ کے حکم کی آڑ لیا جا رہا ہے. اس پورے عمل کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. یعنی کہ ایک شخص گناہ بھی کرے، غلط کام کرے، اور آپ صرف یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ جناب آپ نے اپنے ٹائم لائن پہ اس شخص کی تصاویر، میمکری اور ویڈیو لگائی ہے جس کے مقدمے میں آپ بطور منصف بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہاں کا قانون ہے کہ الزام دہندہ کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے الزام کیوں لگایا؟ الزام لگایا تھا، الزام درست تھا، ایک دفعہ پھر لگا رہے ہیں، ایک دفعہ پھر کیمرے کے سامنے پورے ملک کو بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے لگائی تھی، اسی کا ٹائم لائن تھا، اور ثابت کر دیں کہ ہمارا یہ الزام غلط ہے، ہم ہر سزا بھگتنے کو تیار ہیں. لیکن آپ تحقیق کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، سچ تک پہنچنے کی پرمیشن نہیں ہے. فیس بک سے پوچھ نہیں رہے ہیں. ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں نا، آپ نے اپنا اکاؤنٹ سے یہ آپ نے ڈیلیٹ کیے، آپ نے اکاؤنٹ لاک کر دیا، آپ نے ابھی تک ان کا بیان ہی نہیں لیا ہے. اور جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ کر رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑ گئے. اس فستائیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. اخیر میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہم مکمل ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. جو ہی ہماری ملاقات ہوتی ہے، آج میں نے یہ جو جیلی کیس تھا جو بنایا ہے یہ غیاث گل نے،
लोगों की ईमा पे, उसमें मैंने प्री अरेस्ट बेल करा लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। हम चाहते हैं कि ये मुकदमा हम पे साबित करें, लेकिन अगर साबित नहीं कर सके तो जिसने FIR दी है और जिसकी मर्जी से हुई है वो फिर मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के केसेस के लिए भी तैयार हो जाएं। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूं कि आप इस गर्मी में मेरे दफ्तर तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूं। देखिए, PTI के साथ और चेयरमैन PTI के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, और इंसाफ पूरे मुल्क में नहीं हो रहा है। इंसाफ के तमाम इदारे जो हैं, जब इंसाफ की जरूरत पाकिस्तानियों को पड़ी तो जनाब अली एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। कोई इसके आगे बंद बांधने वाला नहीं है। और अब पूरे पाकिस्तान के वकला को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि या तो हमने तारीख के उस सिमत पे खड़ा होना है जहां पे वकला हमेशा से जुल्म और जबर के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनी है, या फिर हमने ये आने वाले अखलाफ को बताना है कि आपके असलाफ वो थे जो डर के मारे कोने खतरों में छुप गए। जी अच्छा सर, आपके ऊपर भी अभी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जैसे आप मुकदमा हुआ, तो आप इस रास्ते से हटेंगे खान साहब का जो साथ दे रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा नजरें हैं इस वक्त PTI कारकुनान की और उनके वर्कर्स। जनाब, मैं शायद इन सब का प्रिंसिपल टारगेट हूं, और मैंने आज ट्वीट में भी कहा है कि जब तक सांस में जान में जिंदगी है, सांस है, तो खान के साथ हैं, खान के केसेस लड़ेंगे। बेशक ये सांस अगर ये लोग छीन सकते हैं, छीन लें, तो फिर शायद हमारा बस ना चले। थैंक यू सो मच।